اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کی محتاجی ختم کرنے اور بزرگی اور عزت حاصل کرنے کا وظیفہ۔ دیکھیے، فی زمانہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ جناب رزق کی محتاجی ختم ہو جائے، رزق کی جو ہے وہ معاملات میں فراوانی ہو جائے۔ لیکن جو صاحب عقل اور ذی شعور لوگ ہیں نا، ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ عزت اور بزرگی ایک مقام اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو جائے، خیر و برکت ہو جائے، بھلائیاں ہو جائیں، اور اسی کی جستجو میں ہی انسان جو ہے وہ مطلب ہے کہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور کوشش ہو رہی ہوتی ہے مختلف سوشل میڈیا کے چینلز ہوں یا اس کے علاوہ مطلب ہے کہ فزیکلی بھی لوگ جا کے ملتے ہیں، بزرگوں کو ملتے ہیں، تو مقصد ان کی تلاش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا رہنما مل جائے، کوئی ایسی ہدایت مل جائے، کوئی ایسی رہنمائی مل جائے کہ جس سے ہم لوگ جو ہے وہ دونوں مسائل سے نکل جائیں۔ دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو آج بالکل آپ کسی جگہ پہ اپنی مطلب ڈائری میں نوٹ کر دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے گمان کیا ہے، ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ ہمارے توکل کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی مشکل یا پریشانی اللہ کی طرف سے آ جائے، جس کے بارے میں کہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی جب کوئی پریشانی آتی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ جس پر پریشانی بھیج دے تو کسی بندے کی کوئی اوقات ہے کہ وہ اس کو دور کر دے؟ نہیں، اللہ ہی چاہے گا تو اس پریشانی کو راحت میں بدل دے گا۔ اب ہمارا رسپونڈ کیا ہے؟ ہمارا رسپونڈ یہ ہوتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے، توکل کی بات کر رہا ہوں نا، جس کے اوپر میں مطلب آپ کو کہا کہ آپ نوٹ کر لیں، وہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ توکل صرف اللہ پر کریں اور بڑا سٹرونگ کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ توکل کا، ہمارا توکل سٹرونگ نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ یقین ڈگمگایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اسی طرح سے بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اگر ایمان تگڑا ہونا تو انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پریشانی ڈسکس کی جاتی ہے سب سے پہلے اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یہ ایک بنی ہوئی ہے بات، لوگوں میں مشہور ہے کہ جی یہ پریشانی ڈسکس کرنے سے، دکھ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو دور چل رہا ہے نا، تو دکھ بانٹنے سے آپ کا تماشا بنتا ہے۔ آپ پریشانی کسی سے ڈسکس کرتے ہیں اپنا دوست سمجھ کر، اپنا بھائی سمجھ کر، اپنے شریکوں میں، اپنے جاننے والوں کو، کسی کزن کو بتا دیا، آپ کا تماشا ہی بنے گا، ہمدردی کے دو بول بھی کسی نے نہیں بولنے، مسئلے کا حل تو دور کی بات ہے۔ تو پھر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یار اگر کوئی ایسا وقت بھی زندگی میں جاتا ہے تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ یار اس کو جو ہے نا آپ نے صرف صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لے لیں۔ صبر ایک بہت بڑا نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ نے اپنے ہونٹ سی لیے اور آپ نے اپنی پریشانی کا کسی سے ذکر نہیں کیا اور صرف رب کے سامنے ہی آپ نے جا کے جو بھی رونا دھونا کیا، مصلے پہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے فریاد کی، لوگوں کے سامنے فریاد نہیں کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل میرے رب کے پاس، یقین کریں کہ اس پریشانی کو راحت میں چینج ہونے کے اندر ٹائم بھی نہیں لگتا، ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگتا، فوراً اللہ اس مسئلے سے انسان کو نکال لیتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم چل پڑتے ہیں دوسرے ٹریک پہ مین کہ بھئی مسئلے کا حل تو رب کے پاس ہے، پریشانی اللہ نے بھیجی ہے، اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ ہم بھاگ رہے ہیں پیروں فقیروں کے پاس، ہم بھاگ رہے ہیں بابوں کے پاس، ہم نہیں تو ہم اپنے دوست بہن بھائیوں کے پاس، مالی پریشانی پڑ گئی، اس دوست سے پیسے مانگ لوں، اس بہن سے مانگ لوں، اس بھائی سے مانگ لوں۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس بھائی یا بہن یا دوست نے بھی اسی وقت آپ کی بات سننی ہے جب اللہ کا حکم ہو، تو پھر سب سے پہلے اسی اللہ کے سامنے کیوں نہ جھکا جائے، وہاں پر مصلی بچھا لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اس کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں، اس اللہ کو آپ اپنا جو ہے سارا حال بتائیں۔ ان کو پتہ ہے اللہ کو سب کچھ، لیکن جب آپ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں لکھا ہو کہ یہ اس طرح بیٹھے گا، مانگے گا، گڑ گڑائے گا، میں اس کو دے دوں گا، تو وہ تو آپ کر نہیں رہے۔ اچھا چلیں، آپ نے کسی دوست سے بھی امید لگائی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میں فلاں دوست سے لے لوں گا، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دے گا۔ تو پہلی بات یہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں تو آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ خیر، میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اسم ہے یا عزیزو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا عزیزو۔
دیکھیے یا عزیزوں کے کمالات بہت زبردست ہیں، یہ آپ کو عزت، مرتبہ، بزرگی وہ بھی اس سے آپ کو عطا ہوگا، اور ساتھ کے ساتھ آپ کی محتاجی اور افلاس جو ہے وہ غربت، اس میں بھی خاتمہ ہوگا۔ اس کے بھی دو طریقے آپ کو بتا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 7,000 بار 7 دن میں، یعنی 7 دن پڑھیں 1,000 بار روزانہ۔ اول آخر آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 1,000 بار آپ یا عزیزو پڑھیں، اور پھر درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں، اور اس کو 7 دن کر لیں۔ ٹھیک ہے، 7 دن کرنے کے بعد پھر آپ اس کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اور 40 دن کے بعد پھر آپ اس کی ایک تسبیح روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ یہ عمل ہے ایک طریقہ جو کہ بہت زبردست ریسپانڈ دینے والا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے میرے ان ٹھنڈے میٹھے بہن بھائیوں کے لیے جو زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کی ایک تسبیح نماز فجر کے بعد، نماز عصر یا نماز عشاء کسی ایک نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، تو ان کے بھی یہ معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور میں بھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں وہ پرفارم کیجئے، ریزلٹس حاصل کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، نہ رہی تو بخشش کے لیے دعا کر دیجیے گا، تو دو الفاظ پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔